خداوند یسوع مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ برتھ ڈے کیک کٹنگ کرنے سے پہلے موم بتی کو بجھا دیا جاتا ہے، جبکہ ہم قبرستان میں اگر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر موم بتیاں جلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کا کیا لاجک ہے یا کسی قسم کی روایت ہے؟ آئیے ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہم اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر ہم اینشنٹ آرٹمس کی بات کریں تو 2000 سال پہلے گریس میں گوڈنس آرٹمس کی عبادت کی جاتی تھی۔ ان کے لیے لوگ گول کیک بنوایا کرتے تھے جو چاند کی شکل کا ہوتا تھا۔ کیک پر کینڈلز جلائی جاتی تاکہ وہ مون لائٹ کی طرح چمکے، اور اس وقت روایت یہ تھی کہ کینڈلز بلو کرنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ وش کیا کرتے تھے پہلے، اور اس کے بعد کینڈلز کو بجھایا جاتا تھا۔ اور خاص طور پر اس کے پیچھے ان کا یقین یہ تھا کہ موم بتی بجھانے کے بعد جو دھواں آسمان کی طرف اٹھے گا وہ ہماری دعاؤں کو آسمان تک لے جائے گا۔ So simply this tradition started in Greece and the Greek people worship Artemis and also the Greek culture introduced round cake with candles۔ تو سوچئے جب ہم آج کے دور میں برتھ ڈے کینڈلز بلو کرتے ہیں، اصل میں ہم ایک بہت ہی پرانا گریک ریچول دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اینشنٹ روم کی بات کریں جو 100 BC to 300 AD تک جاتا ہے، اس دور میں رومنز جو تھے وہ برتھ ڈے کو بہت امپورٹنس دیتے اور اس سیلیبریشن کو بہت ہی سیریس لیتے تھے، اور اس میں خاص طور پر وہ گاڈ آف ڈیسٹنی کو خوش کرنے کے لیے اسپیشل کیکس بنواتے اور ان پر ڈیکوریٹو لیمپس لگائے جاتے تھے۔ گاڈ آف ڈیسٹنی یعنی فیٹس اینڈ فارچیونا، اور اس سیلیبریشن کے پیچھے بھی ایک پرسنل پرپز ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنی قسمت اور فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے ہمارا فیوچر برائٹ اور سیکیور ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا بعد میں یورپ تک پھیل گیا۔ پھر اگر ہم 80th سینچری کی بات کریں تو اس دور میں جرمن میں کائنڈر فیسٹ سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ ان میں خاص طور پہ بچوں کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور کیک پر اتنی ہی کینڈلز لگائی جاتی تھیں جتنی کہ بچے کی ایج ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا کینڈل لگائی جاتی تھی جس کو وہ یہ مانتے تھے کہ یہ لائٹ آف لائف ہے۔ لیکن اس برتھ ڈے سیلیبریشن کے پیچھے ایک خاص سیکرٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ سیکرٹلی خدا سے کوئی بات شیئر کرے گا جو اس کی وش ہوگی، جو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے، اور وہ صرف وہ اور اس کا خدا جانتے ہوں گے۔ اس وقت وہ بچہ کینڈلز بجھاتا اور پھر وہ سیکرٹ وش خدا کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ لائٹ آف لائف کے لیے جو جرمن میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لیبن سلیکٹ۔ اس کو وہ لوگ زندگی اور خدا کی پروٹیکشن کا سمبل سمجھتے تھے۔ اس میں ایک اور خاص کام وہ کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ سارا دن کینڈلز جو ہیں وہ جلتی رہتی تھیں، اور پھر شام کے وقت اسے بجھایا جاتا تھا، یعنی جب وش مانگنی ہوتی تھی اس وقت ان کینڈلز کو بجھایا جاتا تھا۔ یہ ٹریڈیشن جو ہے آج کا اصل سورس مانا جاتا ہے، یعنی آج کے دور میں جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ روٹ سمجھا جاتا ہے، سورس سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم ماڈرن برتھ ڈے ریچولز کی بات کریں تو آج کے دور میں یہ صرف ایک فن ایکٹیویٹی بن گئی ہوئی ہے، لیکن اصل میں اس کا تعلق ایک ریلیجیس اور سمبولک ہسٹری سے ہے، یعنی وشز، ڈیسٹنی اور ڈیوائن پاورز سے۔ پھر اگر ہم گریو کینڈلز کا سفر دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا اور کس طرح سے اس کو اپنایا گیا، یہ ٹریڈیشن بن گیا، تو رومن اور پیگن ٹریڈیشن سب سے اول درجے پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی رومنز اور پیگن کلچر میں مردوں کے لیے لیمپس اور کینڈلز قبر پر جلائی جاتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیڈ سول کو راستہ مل جائے گا اور ایول اسپرٹس اس سے دور رہیں گی، یعنی آسمان پر جانے کے لیے روح کو راستہ فراہم کرنے کے لیے وہ کینڈلز اور لیمپس لگائے جاتے تھے۔ اگر ہم کرسچینٹی کی بات کریں کہ کرسچنز نے کس طرح سے اس رواج کو جو ہے اڈاپٹ کیا، تو سب سے مینلی جو میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا یہ ہے کہ کیتھولک چرچ نے کچھ پیگن ٹریڈیشنز کو اڈاپٹ کیا، اور اس ٹریڈیشن کو اڈاپٹ کرنے کے بعد آل سینٹس ڈے اور آل سولز ڈے پر لوگ کینڈلز جلاتے تھے تاکہ اپنے محروم رشتہ داروں کی یاد میں دعا کر سکیں، ان کے حق میں دعا کر سکیں۔ اس ٹریڈیشن کو اپنانے کے لیے ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ روشنی ان کی روح کے لیے گائیڈنس بنے گی۔ اگر ہم آرتھوڈاکس اور فورٹ پریکٹسز کی بات کریں تو ایسٹرن یورپ اور رشیا میں قبر پر کینڈلز اور لیمپس جلانا ایک اسٹرانگ ٹریڈیشن بن گیا۔ اسے میموری آف ڈیڈ اور ہوپ فار ریزوریکشن کے طور پر انٹرپریٹ کیا گیا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے
کہ کیا مردوں کے لیے کینڈلز جلانا اصل میں ببلیکل ہے یا نہیں۔ تو چلیے ہم ببلیکل پرسپیکٹیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو پھر جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو بائبل نہ تو ہمیں کینڈلز جلانے کے لیے کہتی ہے نہ بجھانے کے لیے کہتی ہے، بلکہ یہ ٹریڈیشنز ہیں جو ہم نے فالو کیے ہوئے ہیں۔ خدا کا کلام تو یوں بیان کرتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، یعنی روشنی کا مطلب یہاں پر زندگی اور نیک اعمال ہیں، نہ کہ فزیکل کینڈلز کو جلانا۔ اور اگر ہم مردوں کے لیے ریچولز کی بات کرتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں عبرانیوں کے نام خط اس کے 9 باب کی 27ویں آیت میں بڑے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ یعنی یہاں پر بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے کوئی دعا، کینڈل یا ریچول ان کے حال کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کیتھولکس جو ہیں ایمان سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدا ان کے گناہوں کو بخش دے گا، خدا انہیں اچھی جگہ پر پناہ دے گا، لیکن خدا کا کلام تو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اعمال ہم نے کیے ہوں گے انہی کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت ہوگی اور انہی کے بہاف پر ہمیں سزا یا جزا ملے گی۔ یعنی اس بات کو پھر سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں نہ تو برتھ ڈے سیلیبریشنز کی کینڈلز کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی قبر پر جلانے والی کینڈلز کا ذکر ملتا ہے۔ تو پھر ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ یہ صرف کلچر ہے اور مین میڈ پریکٹسز ہیں جو سال ہر سال سے ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اسے اڈاپٹ کیا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیریٹیج ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ ہم اس کلچر کو اپنائے ہوئے آج بھی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے کینڈلز کو لگاتے اور بجھاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ قبروں پر جا کر کینڈلز کو جلاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے گریس کے لوگ گوڈس کی یعنی ارتمس کی ورشپ کرنے کے لیے اس کام کو سر انجام دیتے تھے کہ گول کیک بنواتے تھے جو مون کا سمبل ہوتا تھا، اور پھر کینڈلز جلایا کرتے تھے اور مون لائٹ کی نشانی کے طور پر اسے سمجھتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا ایک اور فیتھ یا ایمان یہ تھا کہ ہماری دعائیں اور مناجات جو ہیں وہ ڈائریکٹ سموک کے ساتھ آسمان پر چلی جائیں گی، اور خدا جو ہے وہ ہماری آواز کو، ہماری دعاؤں کو، مناجات کو سنے گا اور ان کا جواب دے گا۔ لیکن یہ زیادہ وقت تک اس لیے رواج میں نہیں رہا کیونکہ وہ ارتمس کی ورشپ کرتے تھے، خدا کا کنسیپٹ ہی ان کے لیے اور تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رومنس جو ہیں وہ برتھ ڈے کو کس طرح امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ وہ گاڈ آف ڈیسٹینی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیلیبریشن کو سر انجام دیتے تھے کہ وہ اپنی قسمت اور فیوچر کو برائٹ اور سکیور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر جرمن کے لوگ بچوں کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے اور اتنی کینڈلز لگاتے تھے جتنی اس بچے کی ایج ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا کینڈل رکھتے تھے جسے وہ لائٹ آف لائف کہہ کر مخاطب کرتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ کینڈلز بلو کر کے سیکرٹ وش جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھے گا، اور اسی ٹریڈیشن کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پھر ضروری بات یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی بات کو تو ضرور اڈاپٹ کریں، اور وہ اس طور سے ہونا چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی وش یا کوئی نہ کوئی خدا سے برکت مانگیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہم دنیاوی برکت مانگیں۔ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، جب ہم اس سے بیلونگ کرتے ہیں تو ہماری دنیاوی خواہشات اور وشز نہیں ہوتی، پھر ہماری خواہشات بھی خدا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماڈرن ٹائمز میں ریچول دنیا بھر میں پھیل گیا، اور یہ مینلی ایک فن کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایک ٹریڈیشن کے طور پر لیا جاتا ہے جس میں وشز، جوائے اور فیملی گیدرنگز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وراثتی طور پر اپنے آباء و اجداد سے کوئی چیز لیتے ہیں یا ہمیں ملتی ہے تو پھر ہمیں پورے طور سے اسے آن کرنا ہے، اور پھر اگر ہم اس ہیریٹیج کو اپناتے ہیں تو پھر ان میں وشز اور جوائے بھی ہونا چاہیے، فیملی گیدرنگز ہونی چاہیے، تاکہ ہم خدا کو، اپنی فیملی کو کبھی پیچھے نہ رکھیں۔ آج کی ڈسکشن سے ہم یہ تو سمجھ گئے کہ برتھ ڈے کینڈلز اور گریو کینڈلز دونوں ہی بیبلیکل نہیں ہیں، بلکہ کلچر اور ہسٹوریکل ٹریڈیشنز ہیں جو ہم نے اپنائے ہیں، جو ہم نے وراثتی طور پر لیے ہیں۔ برتھ ڈے کینڈلز کی جڑ اینشینٹ گریس اور جرمنی تک جاتی ہے، جبکہ گریو کینڈلز کی جڑ رومن اور میڈیول یورپ تک ہے۔ بائبل اصل میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حقیقی روشنی ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اس روشنی سے بیلونگ کرتے ہیں جو دنیا بھر کی تاریکی کو ختم کر رہی ہے، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی روشنی۔ جب وہ ہماری زندگی میں ہے تو پھر دنیا کی تاریکی ہمارے وسیلے سے جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے روشنی بنیں اور خدا کی جلائی ہوئی روشنی کو دنیا کے سامنے دکھائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ برتھ ڈے سیلیبریشن یا کسی قسم کی بھی خوشیاں
سیلیبریٹ کرنے سے خدا کا کلام ہمیں بالکل بھی نہیں روکتا، بلکہ اس کے کوئی قاعد و قوانین ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جو ٹریڈیشنز ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لیے ہیں وہ ہم اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں، اسی طرح سے منائیں، لیکن خدا کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے علاوہ ہم کسی کی ورشپ نہ کریں، کسی اور معبود کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی اور معبود کا سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب ہم یہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم اپنے خدا کو اس طرح سے سامنے رکھیں کہ ہماری ہر طرح کی خواہشات وہ پوری کرنے والا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کریں ایک نئے سال کے لیے کہ خدا نے ایک نیا سال میری زندگی میں دیا ہے جس میں میں نے اس کے نام کو جلال دینا ہے، میری زندگی سے اس کا نام جلال پائے، میری زندگی سے لوگ یہ پہچانیں کہ میں اس زندہ خدا کا ماننے والا ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔